ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، جب مسجد سے گزرتا تھا نمازی دیکھ لیتا تھا، اے بھائی 10 روزگار خیل جمع شوئی تھی، یہ کیا بے روزگار جمع ہوئے، کوئی کام نہیں ان میں۔ ایک دفعہ میں نے کہا یار فوت ہو گئے لیکن اچھے عمل میں تو نام لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا اکبر لالا نماز میں کیسے آیا ہو آپ کو پتہ نہیں، میں نے عبد الباسط کا کیسٹ سن لیا۔ میں نے کہا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کہ بس دل نے کہا آج کے بعد نمازیں پڑھوں گا، مرتے دم تک قضا نہیں کی، عبد الباسط کی کیسٹ سن کی، وہ تو دلوں کو سینوں کو پھاڑ دیتا ہے، میں کوئی شک نہیں۔ زمانے حال میں پورے عالم میں قرآن پڑھنے والا ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو عبد الباسط تھا۔ چیلنج کے ساتھ ان کی تلاوت یہود نصارہ کو سنائی گئی اور وہ یہودیت و نصرانیت سے تائب ہو چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں۔ گاندھی جو کانگریس کا صدر تھا، ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، قرآن شریف کا مطالعہ کرتا تھا۔ تو کسی نے ان سے کہا گاندھی جی یہ کیا کر رہا؟ کہا تھا اللہ شاہ بخاری کی تلاوت سنی، خیال آیا کہ بڑی کتاب ہے، اس میں کچھ ضرور لکھا ہوگا۔ پورا مکمل مطالعہ کرنا تھا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمارا تزکیہ نفس تلاوت سے ہو سکتا ہے۔ تزکیہ ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ ظاہری اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئے، وضو کرے، حلال کھائے، جھوٹ نہ بولے، نمازیں سیکھ لے، دعائیں یاد کر لے، یہ قاری صاحبان بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ اور باطنی یہ ہے کہ پھر اس سے دل و دماغ روشن ہو جائے۔